السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے حریم فاطمہ کا ناول شناسائی ایپیسوڈ 4. آج ویکینڈ تھا اس لیے بوتیک بند تھی. سپہر کا وقت تھا جب بیلا کے کمرے میں تینوں لڑکیاں موجود تھیں. بیڈ، قالین اور کشنز کا محاذ بچھا ہوا تھا. بیچ میں اسنیکس کا چھوٹا سا ڈھیر تھا جو ماحول کو قدرے ہلکا پھلکا بنا رہا تھا. رامین، کبھی سوچا ہے ہم دونوں کتنی پاورفل رائیولز تھیں؟ اینی بیڈ پہ الٹی لیٹی ہوئی تھی. منہ میں چپس بھر کے وہ بولی تھی. واقعی؟ کب؟ رامین نے ہنستے ہوئے کہا. وہ اور بیلا زمین پر بیٹھے تھے. میں ٹور پر جانے سے پہلے تم سے لڑ کر گئی تھی اور جب واپس آئی تھی تب بھی غصہ تھی تم پر. وہ لیٹے لیٹے بولی. اچھا، وجہ کیا بنی تھی؟ وہ جان کے انجان بنی. پھر سامنے پڑا چاکلیٹ کا پیکٹ کھولا. تم بیلا کو بار بار کہتی تھی کہ موو آن کر لے میرے بھائی سے، اور میں خفا ہو جاتی تھی کہ یہ کون ہے جو میری بھابھی کو میری نظروں سے چرا رہی ہے. اینی نے گردن اٹھا کر آنکھ دباتے ہوئے کہا. بیلا نے اپنے سیاہ لمبے بال ایک طرف کر کے رامین کی گود میں سر رکھا. واؤ، وہ محظوظ ہوئی. 1 منٹ، میں کوئی ٹرافی ہوں؟ اسے جیسے برا لگا. پھر وہ تینوں ہنس پڑیں. بیل، تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی ان کے لیے پگھل جائے. اینی نے ستائش سے کہا. تم رپنزل ہو، وہ کہہ رہی تھی. بیلا مسکرائی. داجان کہتے ہیں بیلا کی ماں کے بال بھی اتنے ہی خوبصورت تھے، لمبے، گھنے اور سیاہ. رامین نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. کتنے ملائم تھے وہ. آئی ایگری، رامین نے کہا. اینی، تمہیں نہیں پتا میں بھی کتنی بار اس سے کہتی تھی کہ ساحر نہیں بدلے گا. بیلا، اور خود ہر رات زاہد کے پروفائل پر اسٹاک کرتی رہتی تھی. رامین نے مصنوعی غصے میں کہا. یعنی تم صرف مشورے دیتی تھیں، عمل نہیں کرتی تھیں؟ اینی زور سے ہنستی. اور میں بیچاری تم دونوں کے مشوروں کے بیچ میں پھنس جاتی. ایک طرف رامین کی عملیت اور دوسری طرف اینی کا تحفظ، اور خود. اس نے سوچنے کے لیے وقت لیا. ہوپ لیس رومانٹک، اینی نے لقمہ دیا. لیکن اینی، تم نے ٹھیک کہا. میں واقعی وکٹم تھی اور شاید ولن بھی. ہم سب اپنی کہانی کے ایک سرے پر مظلوم ہوتے ہیں اور دوسرے سرے پر کسی اور کے مجرم. رامین نے سنجیدہ لہجے میں کہا. تمہارے سرے پر تو کئی مجرم ہیں رامین، جیسے تمہارے گرلز ہر طرف نکلے ہوتے ہیں، قابو میں ہی نہیں آتے. بالکل ویسے ہی. اینی نرمی مگر شرارت سے بولی. بیلا تالی مار کر ہنستے ہوئے اس کے کرلز کو اپنی انگلی پر گھمانے لگی. تم لوگ میرے کرلز کا مذاق اڑاتی ہو، اسی لیے میں نے اب ان کو پرماننٹ اسٹریٹ کروا لینا ہے اور اپنے دل کی بات بھی نہیں بتانی تم لوگوں کو کبھی. رامین نے مصنوعی اداسی سے کہا. بیل، یہ پھر زاہد کی طرف جا رہی ہے. پلیز، ایک فلمی رات ہونی چاہیے، رومانوی ری یونین. نہیں؟ اینی نے جھک کر بیلا کو کہا. صحیح کہا. آج رات مووی پلان کرتے ہیں. #گرلز مووی نائٹ. بیلا نے بھرپور جوش سے کہا. لیٹس ڈی ٹاکس فرام آل بوائز. اینی اٹھ بیٹھی. پاپ کارن، سنیکس اور کوئی لو سٹوری نہیں؟ رامین نے مسکرا کر کہا. ڈیل. صرف تھرلر یا کامیڈی؟ اور بیلا، تمہارے رومانس والے ٹشو میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے آج. اینی نے تحکمانہ انداز میں کہا. ٹھیک ہے، لیکن میں چوز کروں گی. بالی ووڈ یا کوئی ایشین؟ بیلا نے بھویں اٹھا کے کہا جیسے پوچھ رہی ہو. اوف، پھر وہی عشق، پیسہ، ساس بہو. رامین نے اکتا کر کہا. چلو پھر نیٹ فلکس سے نکالتے ہیں. کم از کم اس میں کوئی بیلا جیسی رو رو کر ہمیں مارنے والی نہیں ہوگی. بس بس، میں پکا پاپ کارن بناتی ہوں، تم لوگ بس ریموٹ پر لڑنا مت. نرم سی تنبیہ کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کچھ دیر بعد وہ تینوں لڑکیاں ہنستی ہوئی ایک ساتھ بیٹھ کر مووی پر بحث کر رہی تھیں کہ کون سی دیکھی جائے، اور کمرے میں ہنسی کی گونج پھیلتی گئی. آج ان کا دل چاہ رہا تھا کہ زندگی کو گلزار کیا جائے. پھر معلوم ہوا کہ دل ٹوٹے ہی کیوں نہ ہوں، بہن جو جیسی دوستیں انہیں سہارا دے ہی دیتی ہیں.
ظاہر کے کمرے کی بیلکنی سے دائیں جانب دیکھو تو اینی کا کمرہ تھا اور بائیں جانب بیلا کا، جس کے اندر سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کمرے سے بیلکنی میں آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ ظاہر بیلکنی کے ریلنگ پر جھکا ہوا تھا۔ نیچے لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے سائے مدھم روشنی میں لرز رہے تھے۔ اندر سے تینوں کی ہنسی، بیلا، اینی اور رامین، اس کے دل میں ایک نرم مانوس سا احساس جگا رہی تھی۔ کتنے برس بعد اس نے بیلا کو یوں کھل کر ہنستے سنا تھا۔ اس نے سر آگے کر کے کھڑکی سے جھانکا، گو کہ ایک پروفیسر کے لیے یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اینی کا وہ شوخ انداز، رامین کا بے ساختہ قہقہا، سب کچھ اتنا نارمل، اتنا پرسکون لگ رہا تھا جیسے زندگی کبھی ٹوٹی ہی نہ ہو۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ سب مکمل نہیں تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا، بوداپیسٹ کی ایک صبح یونیورسٹی کا۔ کیفے میں ظاہر اپنے لیپ ٹاپ پہ ریسرچ نوٹس دیکھ رہا تھا۔ کیمپس کے کیفے میں خاموشی چھائی تھی۔ بس پیچھے ایک ٹیبل پر کارلا اپنے دو دوستوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ لیکن وہ ہنسی؟ ظاہر کی نظر بار بار اس کے چہرے پر پڑی۔ ظاہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک خالی پن تھا۔ یہ بہت زیادہ ہنستی ہے، جیسے کچھ چھپانے کی تگ و دو میں ہو، اور تم وہ جانتے ہو، ہے نا؟ لیو کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں، میں اس کا یہ روپ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ ظاہر نے سر ہلایا۔ ہمدردی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن زیادہ قریب نہ چلے جانا۔ کچھ لوگ تمہیں طوفان کی طرف گھسیٹ کے اسے محبت کا نام دیں گے۔ لیو نے کندھے اچکائے۔ ظاہر نے چپ چاپ قہوے کا سپ لینے پر اکتفا کیا۔ کارلا نے اسی لمحے پیچھے مڑ کر ظاہر کو دیکھا۔ ایک لمحے کو آنکھوں میں روشنی آئی، جیسے اپنا حال بیان کرنا چاہتی ہو، لیکن پھر وہ مسکرا دی، وہی نقلی سی مسکراہٹ۔ حال میں واپس آؤں تو وہ اسی طرح بیلکنی میں کھڑا گردن دائیں جانب ڈھلکائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہنسی ہمیشہ سکون کا نشان نہیں ہوتی، خود سے کہا۔ اندر سے اینی کی آواز آئی، بیلا، پاپ کارن جلا دیے تم نے؟ رامین اور بیلا کا قہقہا اس آواز پر گونج اٹھا۔ ظاہر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے کارلا کی خالی نظریں، ایک انکہی التجا اور ایک بوجھل راز تھا جس کا وزن اب تک اس کے دل پر تھا۔ پھر نگاہیں فضا کی طرف بلند ہوئیں، جیسے رات کے ستارے اس کے دل کا راز سن رہے ہوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مووی کے بعد رامین سو چکی تھی۔ اینی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فجر کی اذان دل میں سکون اتار رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوا نرم تھی اور وہ کمرہ ہلکے نیلے اجالے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی تکیے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کی کچھ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بیل، اینی کی آواز تھی۔ آ جاؤ۔ وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ اینی اندر آئی، چہرہ سنجیدہ تھا، انداز نرمی سے بھرا ہوا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بیلا نے بے چینی سے اس کو اپنے پاس جگہ دی۔ اینی نے اپنی جینز کی جیب سے کچھ نکالا، وہی لفافہ تھا، تصویر اور خط الگ نہیں کیے، بس اسے بیلا کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ؟ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ میں تمہیں سچ بتاؤں بیل، میں یہ راز ڈھونڈ رہی تھی، کھوج لگا رہی تھی کہ میرے بھائی کے چہرے پر وہ پرانا ظاہر کیوں نہیں رہا۔ جب مجھے یہ ملا تو لگا جیسے کہانی کا دروازہ کھل گیا ہو۔ بیلا نے لفافہ دیکھا، پھر اینی کو۔ بس یہ سب ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اینی نے نفی میں سر ہلایا، پھر بیڈ کے کنارے پر لیٹی رامین کو دیکھا۔ وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ نہیں، سب کچھ نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جو میں جان چکی ہوں، لیکن میں یہاں تمہیں کچھ بتانے نہیں، بس ایک بات کہنے آئی ہوں۔ بیلا خاموش تھی، آنکھوں میں سوال لیے۔ اپنے دل سے پوچھو بیل، اور اپنے دل سے اس تک رسائی کرو اور اس سے پوچھو۔ اینی کی نظریں گہرائی لیے ہوئے تھیں۔ آخری سے خود پوچھو، اس سے جو تمہارے دل کے قریب ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لو بیل۔ بیلا نے پوری توجہ سے اسے دیکھا۔ کچھ سچائیاں
خود انہی کے لبوں سے سننی چاہیے جن سے وہ جڑی ہوں، ورنہ وہ ادھوری لگتی ہیں۔ اینی یہ کہہ کر اٹھی۔ بیلا نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سانسیں ہموار کی۔ وہ دروازے تک گئی، پھر مڑ کر کہا، اور ایک بات، یہ جو تم نے دل تھام رکھا ہے، یہی ہمت تمہیں سننے کی طاقت بھی دے گی۔ بس دیر مت کرنا۔ وہ چلی گئی۔ بیلا نے لفافہ دیکھا لیکن ابھی بھی کھولا نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب آ کر ٹھنڈی ہوا کو چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ آسمان پر بادل تھے، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش میں ہوں۔ وہ آہستگی سے بولی، خود سے، خاموشی سے، ایک بے آواز التجا، ظاہر، اگر واقعی کوئی سچ ہے تو کیا تم خود مجھے بتاؤ گے؟ میں چاہتی ہوں تم بتاؤ، سب تمہارے لفظوں میں، کیونکہ میں کسی اور کی زبان سے تمہاری کہانی نہیں سننا چاہتی۔ ہوا میں ایک ادھورا جواب گم ہو گیا اور بیلا کی آنکھوں میں کچھ ٹھہر سا گیا، شاید ایک بے نام سا فیصلہ۔ دوپہر کے وقت سورج کی کرنیں کھڑکیوں کے شیشوں سے چھن کر کلاس روم کے فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ لیکچر ہال کا ماحول خاموش اور منظم تھا۔ دیوار پر سلائیڈ شو چل رہا تھا اور ہال میں بیٹھے طلباء خاموش تھے۔ ساحر نے سفید قمیض اور نیلے کوٹ میں اپنے مخصوص وقار سے بھرپور انداز میں بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر بات شروع کی۔ سوچ اور حقیقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سب کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ سمجھدار وہی ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ سہی ہو۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی، ایسی گہرائی جو صرف وہ شخص لا سکتا ہے جس نے خود کئی اندھیروں سے گزر کر روشنی کو چھوا ہو۔ اس نے سائیڈ بدلی۔ فرض کریں ایک شخص ہے جو مصنوعی ذہانت پر کام کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ہی جذباتی الجھنوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ یہی وہ علم کا طنز ہے جو شعور کے بغیر محض معلومات بن کر رہ جاتا ہے۔ پچھلی قطار سے ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، کیا کبھی آپ ایسی صورتحال میں آئے ہیں کہ جہاں منطق کام نہ آئی ہو؟ ساحر ایک لمحے کو چپ ہوا، جیسے وقت پیچھے پلٹا ہو۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری اور پھر فوراً معدوم ہوئی۔ ایک بار نہیں، کئی بار۔ بس یہی جواب دیا اور اگلی سلائیڈ پہ بڑھ گیا۔ یاد رکھیں، سب سے سمجھدار وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ کلاس میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی گونگی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی خاموشی تھی جو کچھ کہہ رہی تھی، جیسے طلباء نے صرف الفاظ نہیں، درد کو بھی سنا ہو۔ اسی لمحے باہر کی ہوا کھڑکی سے اندر آئی اور ساحر نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک نظر ڈالی۔ شاید وہ کسی اور شہر، کسی اور لمحے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکچر ہال کے دروازے سے باہر نکلتے ہی موسم کچھ اور ہی کہانی سناتا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی، کہیں دور چڑیوں کی آوازیں اور ایک پرسکون دوپہر کا سناٹا جو کسی خیال کی گہرائی جیسا تھا۔ ساحر لیکچر کے بعد اپنی فائل ہاتھ میں لیے سڑک کے کنارے سبزے پر چلتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معمول کی تھکن تھی، مگر نگاہیں کہیں اور تھیں۔ لیکچر تو بہت فلسفیانہ تھا پروفیسر صاحب۔ وہ رکا، پھر جیسے اس کے لیے وقت تھم گیا ہو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بیلا کھڑی تھی، نیلی شال اوڑھے۔ وہ دھوپ میں کچھ سنہری لگ رہی تھی۔ بیل؟ ایک لمحے کو اس کے لب خاموش رہے، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ تم یہاں؟ ہاں، میں نے یونیورسٹی کا نام سنا، سوچا شاید یہاں تمہاری خوشبو رہ گئی ہو اور خوشبو کو تلاشنے آئی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا۔ ساحر بے ساختہ ہنس دیا۔ تم آج بھی وہی باتیں کرتی ہو جو سیدھے دل پر لگتی ہیں، اور تم آج بھی وہی ہو جو سیدھے دل سے بھاگتے ہو۔ بیلا نے جواب دیا۔ اس جملے پر دونوں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ ویسے تمہیں یہ فلسفہ کس نے سکھایا ہے؟ وہ نم مسکراہٹ لیے پوچھ رہی تھی۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ہنگری میں ایک دوست بنا تھا میرا، لیو مارکس۔ وہ فلسفے کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کی باتیں تم جیسی تھیں، دانش مندانہ، اسی لیے میری اس سے جلدی بن گئی تھی۔ آج 5 سال بعد آمنے سامنے پہلی بار وہ اتنے بے تکلف ہوئے تھے۔ وہ لان کی بینچ کی طرف بڑھے۔ بیلا نے بیٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم نے مجھے اس لیے چھوڑا
کہ تم خود کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا بیل۔ سوچا لیکن کہا نہیں، بس خاموش رہا۔ وہ جواب دے سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ نہیں، وہ بڈاپیسٹ تھا، وہ ایک لمحہ، وہ ایک چیخ، وہ ایک خطا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ 5 سال کا وقفہ ہے طاہر، اتنی دوری صرف وقت نہیں، فاصلے بناتی ہے۔ میں خود سے بھی دور تھا بیل، تم تو پھر بھی خیالوں میں آ جاتی تھیں۔ بیلا نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ اور تم خیالوں سے بھی بھاگتے ہو، ہے نا؟ ساحر نے نظریں چرا لیں۔ کاش تم نے میرے ساتھ وہ خواب جینے کی ہمت کی ہوتی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار وہ خاموشی کچھ کہہ گئی تھی۔ بیلا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارے لیکچر کا آخری جملہ اچھا تھا، سب سے سمجھدار وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ لیکن ساحر، کبھی کبھی سب سے زیادہ سمجھداری یہی ہوتی ہے کہ انسان ٹوٹے بغیر بول دے، سچ بول دے۔ وہ چل دی اور ساحر کی نظریں بس اس کے جاتے قدموں کو دیکھتی رہ گئیں۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے ملتان کی فضا میں اتر رہی تھی۔ اینی نے نیلے رنگ کا ٹوپی دار کرتا پہنا ہوا تھا، گلے میں ہلکی شال، کاندھے پر کیمرہ اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ بک۔ اسے فضاؤں کے حساب سے اپنا روپ بدلنا آتا تھا۔ یہ جگہ، وہ آہستہ سے بولی، جیسے کسی پرانی دعا کا لمس ہو۔ اس کا ٹور گروپ درگاہ بہاؤالدین زکریا کی طرف جا رہا تھا۔ صحن میں چمکتے ہوئے فرش پر دھوپ کی کرنیں اور صوفیوں کی نعتیں فضا میں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت نے وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور اینی کچھ قدم پیچھے کھڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چند دیر منہمک سی انہیں دیکھے گئی، پھر وہ غلہ منڈی کی طرف نکلی۔ سڑک کے کنارے ملتانی بلوچی کڑھائی والے کپڑے، ٹرک آرٹ کے تھال، مٹی کی گھڑیاں اور شیشے جڑی چوڑیاں۔ ایک چھوٹا بچہ اسے ٹوپی بیچنے آیا۔ باجی، یہ ملتانی اجرک ہے، خود چھاپی ہے۔ اینی نے حیرت سے اجرک پکڑی، اس پر نظر دوڑائی اور مسکرا کر کہا، تم سے بہتر گائیڈ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ ملتان کے خاص سوہن حلوہ کی دکان پر گئی۔ ایک مقامی دکاندار نے کہا، باجی یہ خالص دیسی گھی کا ہے، ایک بار کھائیں گی تو یاد رکھیں گی۔ اینی نے چھوٹا سا ٹکڑا چکھا اور آنکھیں بند کر کے بولی، یہ تو جیسے کسی نے مٹھاس میں یادیں گھول دی ہوں۔ سورج دھیرے دھیرے دریائے چناب کی سطح پر اتر رہا تھا۔ ہوا میں ایک نرم سی ٹھنڈک اور گلابوں کی مہک تھی۔ اینی نے اپنے نوٹ بک میں کچھ لکھا۔ ملتان صرف ایک شہر نہیں، ایک دعا ہے جو مٹی کی خوشبو میں لپٹی ہوئی صوفیانہ خاموشی میں سنائی دیتی ہے۔ یہ شہر مجھے بتا گیا کہ امن، رنگوں اور محبت کی ایک زبان ہوتی ہے جسے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب وہ واپس آتی ہے تو بیلا، رامین اور شاہمیر کو وہ اجرک پہنائی، سوہن حلوہ کھلایا اور سب کے ساتھ تصویریں شیئر کیں۔ وہ چھلاوا تھی، پل میں یہاں پل میں وہاں۔ بس اسے ساری دنیا میں جا کے اپنے قدم ثبت کرنے تھے۔ اسے دریاؤں، پہاڑوں، صحراؤں، تاریخی عمارات اور لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اس دنیا میں ایک قرۃ العین مرتضیٰ بھی آئی تھی۔ اپنے قہقہے اسے ساری دنیا میں بکھیرنے تھے۔ اینی، تم واقعی پاکستان کی پیس ایمبیسڈر بن سکتی ہو، شاہمیر نے کہا۔ اگر میں UN گئی تو تمہیں بطور ٹرانسلیٹر رکھوں گی۔ کافی بلینڈ۔ سول فار BR بوٹیک سے چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا مگر پرسکون کیفے تھا، جس کی لکڑی کی کھڑکیاں، کتابوں سے سجی دیواریں اور نرم سا جاز میوزک ماحول کو کچھ زیادہ ہی گہرائی بخش رہا تھا۔ اس کیفے کا مالک شاہمیر ازلان تھا۔ طاہر ایک کونے میں بیٹھا کھڑکی کے پاس کافی کے کپ کے ساتھ دور خلا میں دیکھ رہا تھا۔ میز پر اس کا لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ خیالات کہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ تو یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ آواز پر وہ چونکا۔ میر اس کے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا، ہاتھ میں اپنا مخصوص موٹا سا نوٹ پیڈ جس پر ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہتا تھا۔ کافی کا ذائقہ شاید تلخ ہو، لیکن یہاں کی خاموشی خاص ہے، طاہر نے دھیرے سے کہا۔ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے خاموشی نہیں، اندر کا شور خاص ہوتا ہے۔
میر نے مسکرا کر کافی کا کپ اٹھایا۔ کچھ دیر دونوں چپ رہے، پھر کیفے کی ہلکی سی موسیقی اور باہر گزرتی گاڑیوں کی آواز۔ تم نے آج بوتیک میں وہ جو ڈریس دیکھا تھا؟ میر نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ ساحر نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کون سا؟ سرخ اور سرمئی، وہی جو ایک وقت میں دو رنگوں کے درمیان معلق تھا۔ میر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ساحر خاموش ہو گیا۔ اس کی انگلیاں کافی کے کپ پر لرز گئیں۔ تمہارے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں جب یہ دو رنگ ایک ساتھ آتے ہیں، ہے نا؟ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بولا، یہ رنگ شاید تمہارا ٹراما ٹریگر کرتے ہیں۔ یہ رنگ؟ ساحر کی آواز بوجھل تھی۔ میر، کچھ رنگ یادیں نہیں، زخم ہوتے ہیں۔ بڈاپیسٹ، میر نے آہستہ سے کہا۔ ساحر کی سانس تھوڑی دیر کو رک سی گئی۔ وہی لمحہ، وہی عمارت، وہی چیخیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تیزی سے ابھرا۔ ایک دھندلا سا کمرہ، دوائیاں، ایک کال اور ایک چیخ۔ ساحر، تم نے رنگوں کو روک لیا ہے، لیکن بیلا کو کیوں روکا؟ میر کی آواز میں نرمی تھی، کوئی ججمنٹ نہیں، صرف ہمدردی۔ ساحر نے آنکھیں بند کر لیں۔ بیلا رنگ نہیں ہے میر، وہ روشنی ہے، اور کبھی کبھی اندھیروں میں رہنے والا روشنی سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ میر خاموشی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپا رہا تھا۔ لیکن روشنی تمہیں معاف کر سکتی ہے، بس تم اسے یہ بات خود بتانا سیکھو۔ ساحر کی نگاہیں پھر باہر خلا میں گم ہو گئیں۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ شاید باہر بارش ہونے لگی تھی، یا شاید اندر کوئی جذبہ ٹوٹ کر برسا تھا۔ ہلکی سی شام اتر رہی تھی۔ آسمان نارنجی اور نیلا ہو چکا تھا۔ ایوب منزل کے لاؤنج میں اینی صوفے کے عین کنارے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ اور کانوں میں ایئر پوڈز تھے۔ دوسرے ہاتھ میں ٹیبلٹ تھا، جس پر وہ کسی نیٹ فلکس کے کسی تھرلر سیریز میں کھوئی ہوئی تھی، جب پیچھے سے ایک آواز آئی، مس اسٹاکر، دنیا سے ہٹ کر بہت اوپر ہو گئی ہیں آپ، یا آج بھی کسی کو ہیک کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ اینی نے بیزار سی نظر سے پیچھے دیکھا، پھر ٹیب پر چلتی سیریز کو پوز کیا۔ میر، تمہیں کوئی کام نہیں ہے کیا، یا صرف مجھے چڑھانے کی نوکری ملی ہے؟ کام تو ہے، لیکن کبھی کبھی دل بھی چاہتا ہے کہ کسی ہیکر کے مزاج کا پاس ورڈ جان لیا جائے۔ اس نے اس سے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے شوخی سے کہا۔ میرے مزاج کا پاس ورڈ؟ تم تو اپنا ہی فیس لاک نہیں کھول پاتے ہو۔ وہ ہنس کر بولی، اور تمہاری طرح ہر وقت خفا چہرہ رکھ کر کیا ہوگا، بندہ ہنسنا بھول جائے۔ وہ منہ بنا کے بولا۔ اینی نے کپ رکھتے ہوئے کہا، اور تمہاری ہر بات سن کر بندہ بولنا بھول جائے۔ شاہمیر نے اسے غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ پتہ ہے، جتنی باتیں تم کرتی ہو اتنی اگر کسی اور نے کی ہوتی تو میں کب کا جا چکا ہوتا، لیکن تمہارے ساتھ ایک الگ ہی وائب ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اینی چونکی، پھر بیزاری سے دیکھا۔ یہ تم فلرٹ کر رہے ہو یا دماغ خراب ہے تمہارا؟ تمہارے ساتھ صرف دماغ نہیں، دل بھی تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے شانے بے نیازی سے سر صوفے کی پشت سے گرا دیا۔ سب لڑکیوں کو یہی ڈائیلاگ سناتے ہو؟ وہ سارے کا سارا اس کی طرف گھومی، پھر تنک کر بولی، نہیں، سب لڑکیاں قرۃ العین نہیں ہوتی۔ اس نے سر اٹھا کر ذرا سی سنجیدگی سے کہا۔ اینی ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر جھنجھلا کر اٹھی، چائے کا کپ اٹھایا اور جاتے ہوئے بولی، اگر تمہاری باتوں میں واقعی سچ ہوتا تو شاید میں رک بھی جاتی۔ شاہمیر مسکرا دیا۔ تو میں روز تمہیں بولنے کا موقع دوں گا، کبھی نہ کبھی تم رک ہی جاؤ گی۔ اینی جاتے ہوئے رکی، بغیر پلٹے کہنے لگی، تم امید سے زیادہ ضدی اور خطرناک ہو، اور تم ہو، خیر چھوڑو، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اتنی آواز میں کہ وہ سن لے۔ ویسے کون سی سیریز دیکھ رہی تھی؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، مڑی اور پھر کہا، ڈیڈ ٹو می، کمر پہ ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ تم میرے قتل کی پلاننگ کر رہی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ اس کو ختم کر کے یوں دیکھوں گی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگی۔
یعنی مجھے سٹاک کر کے قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ حیران تھا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ مڑے بغیر بولی، کیا لڑکی ہے یہ؟ وہ صدمے سے بڑبڑایا۔ سول فل بی آر بوٹیک کے بند ہونے کے قریب کا وقت تھا۔ بوٹیک کی لائٹس مدھم تھیں۔ رامین کاؤنٹر پر روزانہ کی سیل کا حساب لگا رہی تھی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ دروازے کے گھسیٹے جانے کی آواز آئی۔ رامین نے چونک کر سر اٹھایا۔ زاہد اندر داخل ہوا۔ بارش کے قطرے اس کے کندھوں پر گرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ تم؟ وہ حیرت کے زیر اثر تھی۔ معاف کرنا، یوں بے وقت آ گیا، بس ایک بات کہنی تھی۔ رامین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ماضی لوٹ آیا۔ وہی لمحات، وہی سہمے ہوئے الفاظ، وہی خاموش شکوے۔ اب بھی ہر بات یوں بے وقت ہی ہوتی ہے زاہد؟ زاہد نے کرسی کھینچی۔ بیٹھا نہیں، بس کھڑا رہا۔ پتہ ہے، اس دن جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں برابری کا رشتہ چاہیے، مجھے لگا تم بحث کر رہی ہو۔ رامین خاموش رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پرانی دیواریں دوبارہ کھڑی ہوں، لیکن وقت نے بتایا کہ تم صحیح تھیں۔ محبت میں اگر عزت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ تمہیں اگر اپنی زندگی میں شریک کرنا تھا تو تمہاری ترقی سے خوف کھانے کے بجائے مجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، بلکہ تمہاری بلندیوں کے لیے مجھے خود بھی جھکنا پڑتا تو وہ بھی کر لینا چاہیے تھا۔ رامین کی آنکھیں نمی سے بھرنی کو تھیں، لیکن اس نے پلکیں نہیں جھپکیں۔ وہ مضبوط تھی۔ صرف باتوں سے نہیں بہلنا تھا، عمل بھی دیکھنا ہے۔ یہ تمہارے لیے۔ زاہد نے وہ کتاب میز پر رکھی۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں رومی پسند ہے کیونکہ اس کی شاعری میں خودی بھی ہے اور محبت بھی، وہ خودی جو خدا تک لے جائے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ رامین نے آہستہ سے کتاب کی طرف دیکھا۔ اب بھی تم تحفوں سے بات چھپاتے ہو؟ زاہد نے ہلکی سی مسکراہٹ میں ندامت چھپا لی۔ اب بھی تم خاموش ہو کر سب کہہ دیتی ہو۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر رامین دھیرے سے بولی، ہم اپنی کہانی کے ایک سرے پر وکٹم اور دوسرے سرے پر ولن ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ دونوں ایک ہی انسان میں ہوتے ہیں۔ زاہد نے ہلکے سے سر ہلایا۔ شاید ہم میں سے کوئی بھی بالکل بے قصور نہیں تھا۔ رامین اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس یہی سمجھنے میں ہمیں سالوں لگ گئے۔ زاہد نے دروازے کی طرف رخ کیا، پھر رکا۔ اگر تمہیں کبھی چائے پینی ہو بغیر کوئی سوال کیے تو بتا دینا۔ رامین نے کچھ نہیں کہا، بس کھڑکی سے باہر برستی بارش کی طرف دیکھتی رہی۔ دروازہ کھلا۔ زاہد جا چکا تھا، لیکن رامین کے چہرے پر جو سکون تھا وہ شاید برسوں بعد لوٹا تھا۔ ایوب منزل میں رات کا وقت تھا۔ رامین تنہا کمرے میں ہاتھ میں رومی کی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ بارش تھم چکی تھی مگر کھڑکی سے آتی نمی میں اب بھی ایک خاموشی کی مہک تھی۔ رامین نے زاہد کی دی ہوئی کتاب کھولی۔ ایک صفحے پر ایک سطر پر ایک نشان لگا تھا، صحیح اور غلط کی دسترس سے باہر بھی ایک میدان ہے، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ پڑھتے ہی ایک دھندلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ یادوں کی دھند میں وہ منظر ابھر آیا۔ کینیڈا کی ایک سرمئی شام میں پارک میں دو لوگ بیٹھے تھے۔ رامین اونچی گردن کیے قہقہا لگا رہی تھی۔ زاہد اس کی باتوں پر سر ہلا کر مسکرا رہا تھا۔ تمہیں ہر بات پر بحث کیوں کرنی ہوتی ہے؟ زاہد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں ہمیشہ جیت جاتی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ میں تو ہارنے کے لیے ہی لڑتا ہوں تم سے۔ زاہد نے یہ کہا تو لمحے بھر کو رامین کے ہونٹ خاموش ہو گئے تھے، وہ خاموشی جس میں ہزاروں اقرار چھپے تھے۔ اچھا، اگر میں تم سے ناراض ہو جاؤں؟ رامین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو میں تمہیں منانے کے لیے کینیڈا کی ہر سڑک ناپ ڈالوں گا۔ رامین نے اس وقت تو ہنسی میں بات ڈال دی تھی، لیکن آج سالوں بعد یہی جملہ اس کے دل کے نہا خانوں میں گونج رہا تھا۔ حال میں واپس آؤ تو رات کے اس وقت رامین کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ آیا ہے کینیڈا سے واپس صرف ایک ملاقات کے لیے۔ رامین نے کتاب بند کی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا یہ وہ لمحہ ہے جس میں ایک اور موقع چھپا ہو؟ وہ اٹھی، آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک تھکی
مگر سوچتی ہوئی عورت تھی۔ کبھی کبھی کچھ راستے ادھورے نہیں ہوتے، بس مکمل ہونے میں دیر ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے فون پکڑ کر ایک میسج لکھا، مے بی آ کافی۔ کافی شاپ کے باہر شام کی ہوا میں کچھ سردی تھی۔ زاہد نے سلیقے سے خالی میز کھینچی اور رامین اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تھوڑا توقف، تھوڑی کشیدگی، لیکن دل میں کوئی عجیب سی نرمی۔ آنے کے لیے شکریہ، زاہد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ رامین نے نظریں چرائیں، بس سر ہلا دیا۔ ایک بات کہنی تھی جو شاید 5 سال پہلے کہنی چاہیے تھی۔ زاہد کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تو کہہ لیتے، اس وقت کچھ کہنا تمہاری مردانگی کے خلاف تھا؟ رامین کی آنکھوں میں چپتا ہوا سوال تھا۔ نہیں، شاید اس وقت مجھے لگتا تھا کہ تم میرے خواب سے زیادہ بلند ہو رہی ہو اور تمہیں یہ برداشت نہیں ہوا۔ زاہد نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، مجھے بس یہ ڈر تھا کہ تم کہیں بہت دور نکل جاؤ گی اور مجھے وہیں چھوڑ جاؤ گی جہاں میں تھا۔ رامین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ تو اب کیوں آئے ہو؟ کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت برابری مانگتی ہے اور تم سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اس بار رامین نے کوئی جواب نہ دیا، بس کافی کا کپ تھام کر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اور پھر اسی لمحے کینیڈا میں اپنا اپارٹمنٹ اور وہ آخری بحث یاد آئی۔ چھوٹا سا لاؤنج، بوتیک کے لوگوں کا ابتدائی ڈیزائن، رامین اسے اپنے فون پر دکھا رہی تھی۔ زاہد، یہ میرا خواب ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ اس میں شامل ہو۔ تمہارے بزنس، تمہارے تجربے کی ضرورت ہے۔ رامین، تم جانتی ہو میرے ہاتھ ابھی بندھے ہوئے ہیں، میں نئے وینچر میں نہیں پڑ سکتا۔ بندھے ہوئے ہیں یا تمہیں میری ترقی کا خوف ہے؟ کیا؟ زاہد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، تم نہیں چاہتے کہ میں خود کچھ بنوں، تم چاہتے ہو میں تمہارے سائے میں رہوں۔ رامین، تم ہر بات کو عورت مرد کے دائرے میں کیوں لے آتی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کیونکہ تم نے ہمیشہ خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ زاہد کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ ہاں، شاید میں تمہیں ویسا مقام دینے سے ڈرتا تھا جو تم مجھ سے زیادہ ڈیزرو کرتی تھی۔ خاموشی، زہر جیسی خاموشی۔ رامین کی آنکھوں میں وہ دھواں بھر گیا جو خواب جلنے پر اٹھتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں میری روشنی سے مسئلہ تھا تو اب اندھیرے میں رہو۔ رامین دروازہ کھولتی باہر نکل گئی اور زاہد اسے چپ چاپ جاتا دیکھتے رہا۔ کیفے میں واپس آؤ تو وہ دونوں کافی ختم کر چکے تھے۔ خاموشی اب شور سے زیادہ بول رہی تھی۔ زاہد نے آہستہ سے کہا، غلطی شاید ہم دونوں کی تھی، ہے نا؟ رامین نے پلکیں جھپکیں، ایک سرد سانس لی اور بنا کچھ کہے بس اٹھ کر چل پڑی۔ لیکن زاہد نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ شاید وہ جانتا تھا اگلا قدم رامین کا ہوگا۔ بیلا کی کمر پر ہلکا سا کمبل تھا اور وہ صوفے پر نیم دراز کتاب لیے بیٹھی تھی۔ رامین اندر آئی، تھکی تھکی سی، جیسے کسی لمبے دن کے بعد دل بوجھل ہو۔ کہاں تھی تم؟ بیلا نے پوچھا، لیکن آواز میں تجسس تھا۔ رامین نے جوتے اتار کر ایک طرف کیے اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زاہد سے ملی؟ بیلا کی آواز تھوڑی دھیمی ہو گئی۔ رامین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں چرا لیں۔ ہاں، میں تمہیں جانتی ہوں رامین، تم جب کسی سے مل کر آتی ہو جو تمہارے اندر ہلچل پیدا کرے تو تم خاموش ہو جاتی ہو۔ تم نے مجھ سے بھی نظریں نہیں ملائیں ابھی تک۔ رامین کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، وہ کہتا ہے ہم دونوں قصوروار تھے۔ بیلا نے نظریں اس پر گاڑ دیں۔ تم کیا کہتی ہو اور تمہارا دل؟ رامین کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر اس دن میں خاموش رہتی شاید وہ کچھ اور کہتا۔ بیلا اٹھ کر اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر خاموشی کا یہ وقت بھی شاید کچھ کہنے کے لیے آیا ہے مینو۔ رامین نے ایک دھیمی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتا ہے بیلا، کبھی کبھی ہم اپنی کہانی کے ایک سرے پر وکٹم اور دوسرے پر ولن ہوتے ہیں،
اور زندگی درمیان سے ہمیں انسان بنا دیتی ہے۔ یہ بات تو کسی فلسفی کی لگتی ہے، یا پھر کسی ایسے کی جو دوبارہ محبت کے دھارے میں بہنے والا ہو۔ اور تم یہ بات کتنی دفعہ دہرا چکی ہو؟ بیلا ہنس پڑی۔ کچھ باتیں ہماری پہچان بن جاتی ہیں، اس نے کہا، پھر سر گھٹنوں پر جھکا دیا۔ دیکھو مینو، تم وہ نہیں ہو جسے ڈیلوژنز پر یقین ہے، وہ بھی نہیں جسے فیری ٹیل متاثر کرے، بلکہ تم ایک خود مختار لڑکی ہو اور تمہیں اپنی زندگی کا خود فیصلہ لینا ہے۔ وہ رکی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر بولی، وہ اچانک تمہارے سامنے آیا تو رد عمل کیا دینا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا، اس لیے جو ہوا تم نے ہونے دیا۔ لیکن اب اپنے دماغ کی سنو، تم کون ہو اسے یہ بتاؤ، اور پھر اگر وہ تمہیں عمل سے بھی محبت دکھائے تو لوٹ جانا، ورنہ اپنے قدم تھام لینا۔ اس نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ لیکچر ہال میں ہلکی سی گونج اٹھی۔ کچھ طلبہ نوٹس نکال رہے تھے، کچھ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ساحر آہستہ سے ہال میں داخل ہوا تھا۔ سفید شلوار قمیض، بھوری واسکٹ، آنکھوں میں تھکن کی جھلک مگر انداز میں وقار۔ اس کی موجودگی سے ہال خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ڈائس کے سامنے آیا، لمحہ بھر کے توقف کے بعد بولا، آج ہم ایک ایسا موضوع زیر بحث لائیں گے جو شاید آپ سب کی ذات کے سوالوں کا جواب بن جائے: انسانی رویے اور ٹراما کا نفسیاتی اثر۔ اس کے الفاظ میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ بورڈ کی جانب مڑ کر لکھ رہا تھا، ٹراما isn't what happens to you, it's what happens inside you because of what happened to you۔ یاد رکھیں، تکلیف دہ واقعات صرف ایک لمحے میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا سایہ اگر دل میں جا ٹھہرے تو وہ شخصیت کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ وہ طالب علموں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے جملوں پر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہجوم میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی خاموشی سے کونے میں بیٹھتا ہے اور کچھ طنز میں چھپے دکھ کو ہنسی میں لپیٹ دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ سوال کرتا، پھر خود ہی جواب دے رہا تھا، یہ انسانی دماغ کا دفاعی نظام ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں ٹراما سے گزرتے ہیں۔ بچپن کی تنقید، خاندان کی سرد مہری، محبت میں دھوکہ یا حادثاتی نقصان، یہ سب ہمارے اعصاب پر نقش چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بورڈ پر لکھنے لگا، فائٹ، فلائٹ، فریز، فون۔ یہ ہمارے ذہن کے قدرتی دفاعی رد عمل ہیں۔ پھر تفصیل سے سمجھانا شروع کیا۔ فائٹ، وہ لوگ جو غصے میں پھٹ جاتے ہیں، ہر بات پر لڑ پڑتے ہیں۔ فلائٹ، وہ جو ہر رشتے، ہر موقع سے بھاگ جاتے ہیں۔ فریز، وہ جنہیں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، جو رک جاتے ہیں۔ فون، وہ جو دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو مٹا کر بھی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم ہیلنگ کیسے کریں گے؟ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ساحر نے گہری سانس لی۔ پہلا اصول یہ ہے خود کو پہچاننا، اپنے رد عمل کو سمجھنا۔ دوسرا اصول ہے کہ جذبات کو سپریس نہ کریں بلکہ ایکسپریس کریں۔ اور تیسرا اور اہم ترین اصول یہ ہے کہ خود پر رحم کرنا سیکھیں۔ اگر آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو مکمل ہونے کے لیے کسی اور کی نہیں، اپنی ہی تسلیم، اپنی ہی مرمت کی ضرورت ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے کوئی یاد اسے چھو کر گزری تھی، پھر دھیرے سے کہا، کچھ درد وقت کے ساتھ مدھم ہو جاتے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ سمجھ آتے ہیں۔ طالب علم گہری توجہ سے سن رہے تھے۔ ایک لڑکی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کچھ نے چپ چاپ نوٹس بند کر کے صرف اسے سننا شروع کیا۔ اور کبھی کسی کے رویے کو فوراً مت جانیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بقا کی کوشش میں ہو۔ ہمارا کام ہے سمجھنا، نہیں تو کم از کم خاموشی سے عزت دینا۔ ساحر خاموش ہو گیا۔ ہال میں سکوت تھا۔ کچھ پریشان چہرے تھے، کچھ الجھے ہوں میں سلجھ گئے تھے۔ سولفل بی آر بوٹیک کے اندر کاؤنٹر پہ بیلا بیٹھی تھی۔ رامین کی غیر موجودگی میں کچھ کاغذوں کا حساب کر رہی تھی۔ شیشے کے دروازے کو کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دبلی سی صاف ستھری رنگت والی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ہلکی ہچکچاہٹ مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ السلام علیکم۔
اس نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام، جی آئیے، بیلا نے مسکرا کر کہا۔ میں نے سنا تھا یہاں کپڑوں کا ذرا مختلف ذوق ہے، تو آ گئی۔ لڑکی نے محتاط لہجے میں کہا۔ الحمدللہ، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کوئی خاص چیز دیکھنی ہے؟ نہیں، بس ایک خاص موقع کے لیے کچھ نرم سا چاہیے، کچھ ایسا جو مجھے خود سے جوڑ دے۔ اس نے نظریں چرائیں، پھر ہنس دی۔ بیلا نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ پڑھتی ہیں؟ جی، سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ آج صبح ایک لیکچر سنا جس نے جیسے دل ہلا دیا۔ اس کی آواز ہلکی ہو گئی۔ اچھا، کس موضوع پر؟ ٹراما اور ری ایکشنز۔ اچھا، بیلا مسکرائی، جیسے اس کے مزید بولنے کی منتظر تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ٹیچر بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، جیسے اس نے الفاظ کو ترتیب دینا چاہا۔ جیسے وہ جو پڑھا رہے ہوں وہ انہوں نے صرف پڑھا نہیں بلکہ سہا ہے۔ آپ کے ٹیچر کا نام کیا ہے؟ بیلا نے کسی احساس کے تحت پوچھا تھا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ پروفیسر ساحر مرتضیٰ، اس نے کہا، پھر کپڑوں پر نظر دوڑائی۔ بیلا کا سانس تھم گیا۔ اکثر اتفاقات بھی اتفاق سے نہیں ہوتے۔ پھر اس لڑکی نے ایک پرپل رنگ کا کرتا نکالا، اسے اپنے ساتھ لگا کے شیشے میں دیکھا۔ تو وہ لیکچر واقعی اثر رکھتا تھا؟ اس نے سنبھل کے پوچھا۔ بس یوں سمجھیں، کچھ باتیں ایسی تھیں جنہیں ہمیشہ نظر انداز کرتی آئی تھی۔ آج پہلی بار لگا کہ میری خاموشی بھی کسی رد عمل کا حصہ تھی۔ بیلا نے آہستہ سے گردن ہلائی، جیسے دل میں کچھ دھڑکا ہو۔ بعض اوقات بس کسی ایک جملے کی دیر ہوتی ہے اور ہم اپنے اندر کچھ بدلتا محسوس کرتے ہیں۔ بیلا نے اسے دیکھتے کہا۔ جی، مجھے ایسا ہی لگا، جیسے انہوں نے میرے لیے ہی کہا ہو کہ کبھی کسی کے رویے کو مت جانیے، وہ اپنی بقا کی کوشش میں ہو سکتا ہے۔ اب اس نے کپڑوں کی ریک سے ایک ہلکا گرین کرتا نکالا اور اسے تھامتے خاموش ہو گئی۔ یہ پسند آیا؟ بیلا نے پوچھا۔ جی، بس یہی ہے، جیسے اندر کی بے رنگی پر کچھ نرم سا رکھ دیا ہو کسی نے۔ وہ مسکرائی اور پھر وہ پکڑ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔